پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پشاور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس چل رہا ہے اور اس میں اب حکم امتناع میں توسیع کر دی گئی ہے 13 تاریخ تک. 13 مارچ کا مطلب یہ ہے کہ صدارتی انتخاب اب بغیر مخصوص نشستوں والے ارکان کے ہوگا. یعنی پہلے بھی بہت اس پر اعتراض کیا گیا یا ایک کنسرن شو کیا گیا مختلف لوگوں کی طرف سے کہ اسپیکر کا انتخاب، وزیر اعظم کا انتخاب، وزیر اعلیٰ کا انتخاب، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب، یہ سارے انتخابات نامکمل ہاؤس سے ہوئے ہیں. اب صدر کے لیے بڑی ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ مخصوص نشستیں چلیں، بہرحال پوری ہو گئی ہیں اور مخصوص نشستوں کے ساتھ اب صدر کا انتخاب ہوگا. لیکن ایسا شاید نہیں ہونے جا رہا کیونکہ 13 مارچ تک کے لیے جو یہ حکم امتناع ہے اس میں توسیع کر دی گئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ سنی اتحاد کونسل نے ایک اور فیصلہ کیا کہ وہ پشاور کے بعد اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں اس معاملے کو لے کر، اور اب اس میں بھی کل یہ ہیئرنگ کے لیے یہ کیس جو ہے وہ مقرر ہو گیا ہے. اب تحریک انصاف پشاور کے بعد اب اگر لاہور ہائی کورٹ گئی ہے تو پھر لازمی طور پر وہ سندھ ہائی کورٹ بھی جائے گی اور وہاں جا کر بھی سندھ کے متعلق وہاں پر ایک درخواست دائر کرے گی. تو سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ سنی اتحاد کونسل ڈائریکٹ چلی جاتی سپریم کورٹ میں تو زیادہ بہتر نہ ہوتا. اس پہ بات کریں گے. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف نے جو کابینہ بنائی ہے اس پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں اور جو پنجاب میں کابینہ بنائی گئی ہے اس پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں. اب جو خیبر پختونخوا کی کابینہ ہے اس میں 5 منسٹرز کم از کم ایسے ہیں جو بڑی اور اہم سیاسی شخصیات کے قریبی رشتہ دار ہیں. زیادہ تر ان میں سے بھائی ہیں یا بھانجے ہیں یا کزن ہیں، تو قریب ترین لوگوں کو شامل کیا گیا کیبنٹ میں. ورکرز کو کیا ملا ہے. اور اسی طرح سے جو پنجاب کی کیبنٹ ہے اس میں سے 40% جو ممبرز ہیں کیبنٹ کے وہ ان کا تعلق لاہور سے ہے. تو اعتراض یہ ہے کہ لاہور سے کیبنٹ بنا دی گئی ہے. ان تمام چیزوں پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اور ایک اور بہت اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے آج جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو مس کانڈکٹ کا مرتکب قرار دے دیا ہے. جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور اب ان کی سفارش کی گئی ہے کہ ان کو برطرف کیا جائے. صدر پاکستان سے سفارش کی گئی ہے. تو یہ تمام موضوعات ہیں آج کے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. میرے ساتھ مہر بانو قریشی صاحبہ موجود ہیں، سنی اتحاد کونسل کی رہنما. بہت شکریہ مہر بانو صاحبہ، خوش آمدید. قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہے. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. سب سے پہلے مہر بانو صاحبہ، یہ پشاور ہائی کورٹ کے بعد آپ چلے گئے لاہور ہائی کورٹ میں، پھر سندھ ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے، لازمی بات ہے. تو یہ بہتر نہ ہوتا یا تو اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جاتے، اگر ہائی کورٹ ہی جانا تھا، ورنہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کو اپروچ کرتے. تو یہ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم سے سوال ہو رہے ہیں اور اس کا کوئی واضح جواب ابھی قانونی ٹیم کی طرف سے مل نہیں رہا. آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ. اور میں پاکستان تحریک انصاف کی صرف ممبر ہوں اور صرف اسی کی رہنمائی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. یا اسی کی نمائندگی کر رہی ہوں. اوکے جی. آپ کے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں، آپ کے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں، چونکہ وہ سنی اتحاد کونسل کے ہو گئے اس لیے آپ پاکستان تحریک انصافی کی ممبر. آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. چلیے، جب تک میں حلف نہیں اٹھاتی. جی بالکل ٹھیک ہے. جی صحیح ہے، کہیے. جی، تو جہاں تک جی قانونی جو اسٹریٹجی ہے اس کا سوال ہے، تو دیکھیے میں قانونی ٹیم کا نہ ممبر ہوں نہ ہی میں ایک وکیل ہوں. تو آئی ایم شیور ان کی کوئی اس میں لاجیکل ریزن ہوئے گی. پشاور ہائی کورٹ میں وہ گئے ہیں تاکہ کوئی جورسڈکشن کا سوال نہ اٹھائے. پشاور ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں بھی انڈیڈ ہم ضرور جائیں گے کیونکہ ان ساری صوبوں میں ہماری جو سیٹس ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر فورم پہ جائیں اور وہاں سے انصاف لیں. بالکل صحیح ہے. تو سپریم کورٹ نہ جانے کا فیصلہ، لیکن چلیں آپ نے کہہ دیا کہ آپ وکیل ہیں. اگر سپریم کورٹ جاتے تو وہ کہتے پہلے آپ ہائی کورٹ جائیں. آپ کو معلوم ہے ہم جب بھی سپریم کورٹ گئے انہوں نے کہا پہلے آپ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا. ہاں، لیکن جب آپ ہائی کورٹ سے ہو کر آئے تھے سپریم کورٹ کے پاس تو سپریم کورٹ نے یہ اعتراض کیا تھا نا کہ یہ تو جورسڈکشن ہی نہیں بنتی تھی پشاور ہائی کورٹ کی. جب آپ بلے کا نشان لینے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس گئے تھے تو ایک اعتراض تو یہ بھی تو لگ چکا ہے نا. تو اسی لیے تو پھر لاہور ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹ، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ بھی آپ جائیں گے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ رانا احسان افضل صاحب، اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ صدر کا انتخاب بھی، یا صدر جیسا اہم انتخاب بھی نامکمل ایوانوں سے ہوگا اور یعنی قومی اسمبلی اور باقی صوبائی اسمبلیوں کے بھی جو ایوان ہیں وہ مکمل نہیں ہیں، اسمبلیاں بھی مکمل نہیں ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ بہتر نہ ہوتا کہ یہ معاملہ احسن طریقے سے نمٹا لیا جاتا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایوان یہ ڈیبیٹ اب میرے خیال سے کافی ہو چکی ہے. ایوان کبھی جب بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سیٹس جو ہیں وہ خالی ہوتی ہیں, کوئی بائی الیکشن میں جاری ہوتی ہیں. ابھی بہت ساری سیٹس پہ بائی الیکشن باقی ہے, لیکن ان وجوہات کی وجہ سے جو پروسیس ہے وہ رکتا نہیں ہے. اگر اسپیکر کا الیکشن ہے, پرائم منسٹر کا الیکشن ہے, یا اب جو صدر کا الیکشن ہے, ملک نہیں رک سکتا اس بنیاد کے اوپر کہ کچھ چند سیٹیں جو ہیں وہ ابھی ان پہ فیصلہ نہیں ہوا. اور بالکل فیصلہ اگر بر وقت ہو جائے تو اس سے یہ سارا جو ڈیبیٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو الیکشن کمیشن کو جلد فیصلہ, انہوں نے تو کر دیا فیصلہ, لیکن اب اسٹے آرڈر آ گیا ہے. بہرحال دیکھیں یہ لیگل میٹرز نہیں, ویسے یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا اگر آپ جا کر یہ کہہ دیتے, اور باقی سیاسی جماعتیں بھی, رانا صاحب کہ ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم یہ ریزرو سیٹس لیں, اس لیے اگر آپ سنی اتحاد کونسل کو نہیں دینا چاہتے یا ان کا نہیں بنتا تو پھر بے شک خالی رہنے دیں, پھر وہ ایوان مکمل ایک طرح سے تصور ہو جاتا, کیونکہ وہ پھر سیٹیں کسی کو بھی نہ مل رہی ہوتی ہیں. ابھی تو آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو دے دی جائیں یہ سیٹس. دیکھیں میرے خیال سے بالکل یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. ویسے تو 2018 میں پنجاب میں ہم میجورٹی پارٹی تھے, تب بھی بڑا اچھا ہوتا اگر پی ٹی آئی ہمیں کہتی کہ آپ حکومت پہلے بنانے کی کوشش کریں اور ہم آپ کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ آپ حکومت بنا لیں. تو سیاست میں اگر روایات اچھی ڈالی جائیں تو وہ آگے چلتی ہیں, لیکن ابھی اس وقت بالکل یہ ہمارا جو قانونی موقف ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی جماعت نے الیکشن لڑائی نہیں اور کسی جماعت نے اپنی لسٹ دی نہیں, تو پھر جن لوگوں نے جو ہے اپنی لسٹیں دی ہیں اور بر وقت انہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز فائل کیے ہیں, پھر ان کا حق بنتا ہے اس کا فیصلہ کہ ہماری بات مانی جائے نہ مانی جائے. الیکشن کمیشن کا پریروگیٹو ہے, انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا, اور اگر اس سے کوئی بڑا فورم ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی ادھر چلے گئی ہے اور اس کو اگر کوئی عارضی ڈیلے اس کو اوپر ہو گیا ہے تو جو بھی فیصلہ آئے گا عدالتوں سے وہ ہمیں ماننا پڑے گا. یہی قاعدہ. یہ آپ کہاں کا کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ آپ میجورٹی پارٹی تھے اور پی ٹی آئی آپ کو کہتی کہ آپ پہلے حکومت بنانے کے, پنجاب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پنجاب کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ کاف لیگ اگر آپ کے ساتھ اتحاد بنا کے نہیں حکومت بنا رہی تھی, آپ حکومت بنا کیسے سکتے تھے؟ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ تھی, لیکن آپ کا تو نمبر ہی پورا نہیں ہو رہا تھا. نہیں, پنجاب میں ہمارا سب سے بڑا نمبر تھا, اور تب پھر جہاز اڑے تھے اور جو بھی معاملات ہوئے تھے پھر اس کو وہ جو ہے وہ بنا لی گئی, جو ہے وہ ساروں کو ایک طرف لے گئے, لیکن رائٹ ہمارا بنتا تھا حکومت بنانے کا. میں روایت یہی بات کے پی کے میں تھی 2013 میں, ہم لوگ حکومت بنا سکتے تھے کولیشن فارم کر کے, لیکن ہم نے وہ حق جو ہے پی ٹی آئی کو دیا. چلیے قادر مندوخیل صاحب یہ بتائیے کہ کتنا فرق پڑے گا صدر کے انتخاب پر نامکمل اسمبلیوں سے, یا قومی اسمبلی بھی مکمل نہیں ہے, اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ کیا نمبر اب ڈسٹرب تو نہیں ہو جائے گا صدر صاحب کے انتخاب کے لیے؟ بہت شکریہ. نہیں, الحمدللہ ہمارے نمبر پہلے ہی پورے ہو چکے ہیں, اور اب ہمیں مزید نمبر کی ضرورت تو یقیناً اس لحاظ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے, مگر جیتنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ سوال کر رہے تھے رانا صاحب سے کہ یہ نامکمل اسمبلی ہے, تو آپ مجھے بتا دو کہ اگر یہ ریزرو سیٹیں دی بھی جائے تو میری بہن مہربانو قریشی صاحبہ جو ہے نا وہ لوگ تو 180 سیٹوں کا دعویٰ کر رہے ہیں, جبکہ اپیل انہوں نے 35 حلقوں کے داخل کیے اور دعویٰ کر 80 کا. اچھا یہ بھی دے دے تو پھر اس کا اگلا مطالبہ شروع ہو جائے گا, اور اگر یہ چیزیں چلتی رہے گی تو آپ مجھے بتا دو کہ صدر پاکستان کا ٹینور کب کا ختم ہو چکا ہے. عارف علوی صاحب ابھی تک ایکسٹینشن پہ چل رہا ہے, یہ تو بڑے ایکسٹینشن کے خلاف تھے. تو یہ صدارتی الیکشن جو ہے نا وہ التوا کا شکار ہوگا جب تک یہ ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوگا. تو جو موجودہ اسمبلی ہے, وہ اسمبلی تو پوری ہے پورے پاکستان کی, جس کو آپ الیکٹورل کالج کہتے ہیں, وہ آلریڈی موجود ہے. اب سیٹوں کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ اگر 10 سال نہیں حل ہوتا رہے گا تو یہ ایسے چلتا تو نہیں سکتا ہے, نہ صدارتی الیکشن جو ہے نا وہ رک سکتا ہے. مہربانوں کیا ہوگا اگر آپ کو یہ اسمبلیاں مخصوص نشستیں مل بھی جاتی ہیں تو آپ کا نہ صدر بنے گا, نہ آپ کی خیبر پختونخوا میں تو آلریڈی حکومت بن گئی ہے, نہ اس میں کوئی فرق پڑے گا, نہ آپ پنجاب میں حکومت بنا سکتے ہیں, تو کیوں یہ ریزرو سیٹس مانگ رہے ہیں؟ مندوخیل صاحب کو بتائیے. اچھا جی, سب سے پہلے تو پتہ نہیں میں کیا کہوں اور کیا نہیں. ان کے منہ سے ٹینیور کی باتیں اور جمہوریت کی باتیں کچھ عجیب لگ رہی ہیں
ٹینیور کی باتیں کر رہے ہیں جب انہوں نے ایک ایسی حکومت بنائی اور اس کو چلایا کہ جبکہ وہ اپنے وقت سے تجاوز کر گئی. ٹینیور ہے کہ جب ایک نگراں حکومت آئی اور چپکی بیٹھی رہی 90 دن بھی کراس کر لیے تب کسی کو نہ ٹینیور یاد آیا نہ آئین یاد آیا. جمہوریت کی بات کرتے ہیں رانا صاحب پر معذرت کے ساتھ 90 کی سیاست بھی ہمیں یاد ہے, آئی جے آئی کیسے بنا وہ بھی ہمیں یاد ہے, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کس طرح دفن ہوا وہ تو سب کو یاد ہے. تو ایسی باتیں نہ کیا کیجیے. 2018 میں جو ہوا اور اس میں جو یہ کہہ رہے تھے, دیکھیے یو کمپیئرنگ ایپلز ٹو اورنجز. یہاں پر جو مخصوص نشستوں کا مدعا ہے وہ ایک آئینی مدعا ہے اور وہ ایک ریپرزنٹیشن کا مدعا ہے. جہاں تک یہ بات کریں کہ ہمارا صدر نہیں بنے گا, انہیں لگتا ہے کہ سب صرف عہدوں کے لیے اور وزارتوں کے لیے چیزیں کرتے ہیں, مگر ہم ایک اصول کے لیے کر رہے ہیں. ہمارے ووٹر نے ہمیں ووٹ دیا. آرٹیکل 51 بڑا کلیئر ہے کہ ایک جماعت کو جتنی ان کی جنرل سیٹیں ہیں اس کے پروپورشن میں مخصوص نشستیں ملیں گی, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. چاہے اس سے آپ کا صدر بنے, حکومت بنے یا نہ بنے, آپ کے ووٹر کا مینڈیٹ جو ہے وہ مخصوص نشستوں میں بھی ریفلیکٹ ہونا چاہیے. اب یہی مینڈیٹ کی بات تو ان کو اس کا شاید یہ تصور ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ جس طرح یہ مینڈیٹ کے بغیر لوگوں کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کے آئے بیٹھے ہیں تو شاید یہ ان کی سمجھ سے باہر ہوگی بات. ٹھیک ہے رانا صاحب, یہ جو ایک آپ کی طرف سے دعوت ہے میثاق مفاہمت کی, مفاہمت تب ہوتی ہے جب اس کے لیے ماحول ہوتا ہے, اور ماحول تب بنتا ہے جب آپ بھی بڑا دل دکھاتے ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی نے فاروق نائک صاحب کو, آپ نے اعظم تارڑ صاحب کو الیکشن کمیشن میں بھیجا, وہاں جا کر انہوں نے آرگومنٹس دیے اور کہا کہ یہ ریزرو سیٹس ہمیں دے دی جائیں. اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں اشتعال پیدا ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج کریں گے, ہم سے اگر ہماری مخصوص نشستیں بھی چھینی جا رہی ہیں تو پھر ہم اب پورے ملک میں احتجاج کی کال انہوں نے دے دی ہے. تو یہ ٹیمپریچر کو نیچے کرنا یہ حکومت کی اور اپوزیشن کی دونوں کی ذمہ داری برابر نہیں بنتی, یا صرف آپ تقاضا کرتے ہیں کہ جی اپوزیشن اس میں ٹیمپریچر کو نیچے کرے اور مفاہمت دکھائے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو اس کی وجہ بتا دی نا, لاجک کیا بن رہی ہے. ایک تو اس پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا, نمبر 2 کسی نے کوئی ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں جمع کرائی, پھر نہ نامینیشن کیے گیا ہے نہ ان کی اسکروٹنی ہوئی. اب یہ فیصلہ جو ہے, دیکھیں ہماری کسی پارٹی کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی نمبر گیم اسٹرینتھن ہو, تو ہمارا بالکل موقف ہے کہ یہ ہمیں سیٹس ملنی چاہیے. اب اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا, اس کا فیصلہ پیپلز پارٹی نے نہیں کرنا, اسی پی نے کرنا ہے. اب یہ لوگ چلے گئے نا پشاور ہائی کورٹ, نہیں رانا صاحب لیکن چلیں گے, نیچرلی یہ تو ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی سیٹ اسٹرینتھن ہو, نمبر اس کا اسٹرینتھن ہو, لیکن جو مینڈیٹ ایک پارٹی کا بنتا ہی نہیں ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ خالی رہ جائے لیکن وہ کسی اور کا مینڈیٹ تو آپ نہ لیں؟ نہیں دیکھیں, اب ریزرو سیٹس آخر وہ ہاؤس کو جو نمبر ہے وہ تو پورا ہونا ہے نا. تو اگر ایک پارٹی نے اپلائی نہیں کی تو وہ پھر باقی لوگوں کو جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی. بہرحال اس کا فیصلہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے گئے نا کورٹس. یہی قانون کا یہی تقاضا ہے کہ ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے, ہمارا اپنا اوپینین ہے, ان کا اپنا اوپینین ہے. کورٹس میں چلے گئے, عدالت جو فیصلہ کرے وہ قابل قبول ہونا چاہیے. اسی طرح جو ان کے ریگنگ کے الزامات ہیں وہ قابل قبول ہونے چاہیے. جو ای سی پی فیصلہ کرے, ای سی پی نہیں تو ٹریبیونلز نہیں تو عدالتیں, اس کو قبول کریں, ملک کو آگے بڑھنے دیں. رانا صاحب, یہ جو فارم 45 الیکشن کمیشن کے سامنے آئے ہیں, جو اس میں جو اوور رائٹنگ ہے, وائٹنر لگا کے جو اس کو ٹھیک کیا گیا ہے یا تبدیل کیا گیا ہے, اور پھر بہت سارے فارم 45 میں ہاتھ سے 211 کو ادھر 1 لگا دیا گیا, ادھر 5 کو 0 کر دیا گیا, 2 کو 8 کر دیا گیا. اس پر آپ کو کوئی حیرت ہوئی ہے یا آپ کو کوئی اعتراض آپ کو بھی ہے کہ یہ تو شفافیت کے نشان کے نظام پر یا شفافیت پر ایک سوالیہ نشان پیدا ہو رہا ہے؟ اسد میری بات سنیں نا, پہلے یہ موقف تھا کہ ای سی پی فارم جو ہے وہ لوڈ نہیں کری, اب ای سی پی نے فارمز لوڈ کر لیے. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اگر وائٹنر استعمال کیا ہے, کہیں کٹنگ ہوئی ہے, تو آپ ٹریبیونلز میں چلے جائیں. کون روک رہا ہے اس لیگل پروسیس کو؟ میری بات سمپل سی عوام کو سمجھنی چاہیے کہ 2018 میں ہمیں شدید اعتراضات تھے, شدید اعتراضات تھے. نہیں, شیملیس میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھا. تب آپ نے کیا ہمارے لیے کوئی اسپیشل کوئی کورٹس بٹھائیں
کہ ہمیں فوری طور پہ جو ہے وہ مل جائے کوئی اسی وقت حل ہو جائے مسئلہ. انہوں نے کمیٹی بنائی اسمبلی کے اندر ہمارے اصرار پہ کہ 2018 کا الیکشن ریویو کیا جائے. کمیٹی کی چیئر پی ٹی آئی تھی. انہوں نے تو وہاں 2 میٹنگز بھی نہیں کی, وہ چلائی نہیں کمیٹی. تو کہنے کا مطلب جب آپ اپنا اقتدار میں تھے تو آپ نے جو ہے ہمیں عدالتوں میں بھیجا, الیکشن ٹریبونلز میں بھیجا. تو وہی جو آپ کے اقتدار میں فورم موجود تھے وہی آج فورم موجود ہیں. آپ جائیں اور اپنا جو ہے وہ معاملات وہاں لڑیں, کوئی آپ کو نہیں روکتا. یہ قاعدے قانون کی بات ہے. باقی جب پرائم منسٹر جاتا ہے KPK کے اندر اور وہاں جو ہے وہاں کا چیف منسٹر نہیں آتا اور وہ کہتا ہے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, تو یہ آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلا رہے ہیں, یہ آپ انتشار پھیلا رہے ہیں, یہ آپ ملک کے اندر کنفیوژن, انسٹیبلٹی. اور اس کا دیکھیں اگر اسی کے برعکس فیڈرل گورنمنٹ یہ کہے کہ ہم KPK کی حکومت کو نہیں مانتے, اور پھر دوسری اور تو پھر کس طرف جائے گا یہ ملک؟ اور پھر آپ اسی اسمبلی کے آپ اوت لیتے ہیں. چلیں اس کا جواب لے لیں, پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. مہربانوں کا جواب دیں گے یا کوئی سوال کر رہی ہیں شاید؟ نہیں آخری بات اسی پرائم منسٹر چلیں کو آپ سن لیجیے ران صاحب. جی کہیے مہربانوں. جی میں تو رانا صاحب سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, باقی کچھ جوابات دینا چاہتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں جو ہوا وہ غلط تھا, تو وہ غلط تھا نا, آپ تو مانتے ہیں وہ غلط تھا, تو پھر مجھے بتائیے کہ اب جو ہو رہا ہے وہ پھر کیسے ٹھیک ہے؟ پلڈر کی رپورٹ آپ سب کے سامنے ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ 2024 کا الیکشن جو ہے یہ پاکستان میں ہونے والے ہر الیکشن سے زیادہ غیر شفاف تھا. اب یہ پلڈیٹ کہہ رہا ہے, پلڈیٹ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. صحیح ہے وہ, لیکن وہ پلڈیٹ جو ہے نا وہ سکور کم تو کر رہا ہے, لیکن وہ صرف مہربانوں صاحبہ یہ میرے ہاتھ میں پلڈیٹ کی رپورٹ, وہ صرف 2 پوائنٹس کم کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں 2018 میں شفافیت کا سکور 51 تھا, اب 49 ہے, تو 2018 اور 24 میں پلڈیٹ کی رپورٹ میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے. پلڈیٹ بھی تھوڑی ڈنڈی مار رہا ہے, but never mind, let's just move on. فیفن کی بھی رپورٹ ہے. But let's come to the issue of reserve seats. دیکھیے reserve seats پر ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے, اور ان کا بھی یہی ہونا چاہیے, کیونکہ آج اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی, اب آپ کے آئین میں قانون میں کیا لکھا ہے, اینڈ یاد رہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے, آئین ہے, وہ الیکشن ایکٹ کو ٹرمپ کرتا ہے. آئین میں بڑا واضح ہے کہ ایک جماعت کو اس کے شیئر سے زیادہ مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی. پھر ہم نے کیا دیکھنا تھا یہ فیصلہ کرتے وقت کہ جمہوریت کی کیا اسپرٹ ہے, اور اس لا کی کیا اسپرٹ ہے جو مخصوص نشستوں کے لیے بنی. اس میں کیوں ہم نے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا منطق رکھا, کیونکہ ہم چاہتے تھے ہر جماعت کو اس کے پروپورشن میں ملے. اس کے بعد لا کیا کہتا ہے, the law talks about a political party, it does not talk about a parliamentary party. جب آپ نے ECP نے یہ تسلیم کیا کہ یہ سب آزاد اراکین سنی اتحاد کونسل میں اب آ چکے ہیں, اور سنی اتحاد کونسل کا پارلیمان میں اب وجود آ گیا ہے. وہ الیکشن نہیں لڑی تھی, مگر پھر بھی اب وہ پارلیمان میں ایک وجود رکھتی ہے, تو اس وجود کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں مخصوص نشستیں ملنی چاہیے. یہ مخصوص نشستیں کسی اور جماعت کو نہیں مل سکتی. یا آپ پھر انکمپلیٹ ہاؤس رکھیں, یا آپ وہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو دیں. اور جہاں تک فارم 45 کی بات ہے, فارم 45 اپلوڈ ہونے تھے 14 دن کے اندر اکارڈنگ ٹو دی الیکشن ایکٹ سیکشن 95 سب سیکشن 8 and 10. ٹھیک, وہ نہیں ہوا. آج 26 دن کے بعد آئے ہیں, اور اس طرح کے آئے ہیں کہ سب کو لگ رہا ہے کہ یہ ہے وہ فارم 45 جو گھر میں بنائے گئے ہیں, جو ہم پہ الزام لگ رہا تھا. اس میں بہت زیادہ تحفظات ہیں, but I know you have to go for a break when we come back. چلیے میں واپس آتا ہوں. میں مندو خیل صاحب سے پوچھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اگر 14 دن کے اندر 22 فروری تک اپنے فارم 45, 46, 48, 49 ان کو اپلوڈ نہیں کیا, تو یہ تو الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہو گئی. اور اگر کوئی ادارہ الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہو جس کا کام ہی الیکشن کرانا ہے, تو قانون میں کہیں پر موجود ہے کہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ ایک بریک لیتے ہیں, ذرا مندو خیل صاحب سے جانتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. قادر مندو خیل صاحب, الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ کے مطابق 14 دن کے اندر 22 فروری تک
یہ تمام فارمز جو ہیں 45 خاص طور پہ 46 47 تو ہو گئے تھے، چلیں 48 49 یہ سارے اپلوڈ کرنے تھے، لیکن وہ نہیں ہو سکے. جب یہ ڈیڈ لائن میٹ نہیں ہو سکی تو یہ الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہو گئی. اگر کوئی جماعت، سیاسی جماعت یا کوئی انڈیویجول الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کرے تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اگر الیکشن کمیشن سے الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہو جائے تو کیا اس کا بھی کوئی قانون میں لکھا ہوا ہے، طے ہوا ہے، یا بس اگر خلاف ورزی ہو جائے تو ہو جاتی ہے؟ کیا ہے اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیے. میرے خیال میں پہلے آپ اور مہربانو قریشی صاحبہ یہ فیصلہ کرے، یا تو آپ آئین کی بات کریں یا الیکشن ایکٹ کی بات کر لیں، کیونکہ جہاں آپ کو سوال یا جہاں ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہاں پھر آپ الیکشن ایکٹ یا پھر قانون کانسٹیٹیوشن سامنے لا دیتے اس میں. اور بہت ساری عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں اور وہ جو ڈیڈ لائن دیتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر جو نا فیصلہ کر لے یا 2 مہینے کے اندر کر لے، اور وہاں 4 سال لگ جاتا ہے. یہ میری اپنی پریکٹس کی بات ہے، اور آگے سے جواب یہ ملتا ہے ہمارے پاس اسٹینو نہیں ہے، ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے. تو یہ جو جواز ہے یہ کوئی اتنا کوئی سنگین جواز نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے کروڑوں جو نا وہ فارم اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. جب آپ کا رزلٹ 2 دن میں نہیں پہنچ سکتا ہے تو یہ چیزیں کہاں سے آ سکتی ہے؟ اچھا، اگر یہ اپلوڈ ان ٹائم بھی ہو جاتا تو کیا یہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کو مانتے ان ٹائم؟ تو الیکشن کمیشن نے تو یہ کہا کہ ہم نے پہلی مرتبہ رات 2 بجے پہلا رزلٹ ہم نے اناؤنس کر دیا ہے. ورنہ پچھلے 2018 میں جہاں ان کو لے کے آئے تھے، اور ایک وہ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب نے بڑی ایک زبردست ان کو جواب دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جن کو شکوہ ہے کہ 2024 میں ہمیں ہرا دیا گیا، تو میرا یہ کہنا ہے بقول خالد مقبول صدیقی کا کہ جس نے آپ کو 2018 میں جتایا تھا انہیں نے آپ کو ہرایا. تو اب یہ اس بات پہ قائم رہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے کبھی سلیم اللہ کلیم اللہ، کبھی آئین، کبھی الیکشن ایکٹ، یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے، یہ ساری باتیں کر کے یہ اگلے 5 سال تک یہی ٹاک شو چلتا رہے گا، یہ ان کے مطالبات ان کے، وہ ان کا چیئرمین بیچارہ جیل میں پڑا رہے گا، یہ اسمبلی کے پارلیمنٹ لاجز کے کمیٹیوں کے اور وہ آلریڈی عہدے بھی بانٹ دیے، سب چیز ہو گئی. اور آپ دیکھ رہے پختونخوا حکومت میں سب نے اپنے بھائیوں کو معاون خصوصی بھی بنا لیے، وزیر بھی بنا لیے. تو یہ چیزیں تو یہ کرتے رہیں گے اور بڑانس نکالنے کے لیے پھر یہ تھوڑا بہت شور مچائیں گے اور اسی میں 5 سال گزر جائیں گے. صحیح ہے، چلیے بالکل ٹھیک ہے. یہ تو اس کا جواب تو وہی دیں گے، لیکن پہلے رانا صاحب یہ تو چلیں ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بالکل اس کی پریکٹس ہوتی نہیں ہے. ٹرائبونلز جو ہیں وہ 180 دن میں اس نے فیصلہ سنانا ہوتا ہے، ٹرائبونلز کا فیصلہ 3 سال تک نہیں آتا. ابھی بھی یہی خدشات موجود ہیں. پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے، 2018 کے انتخابات کے بعد بھی ہوا ہے. 2018 کے بعد انتخابات کے بعد پلڈیٹ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 8 ٹرائبونلز بنائے گئے تھے اس مرتبہ. حالانکہ شکایات زیادہ ہیں لیکن 2 ٹرائبونلز بنائے گئے ہیں، تو بالکل ہی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ 180 دن میں تمام درخواستیں نمٹا دی جائیں گی، تمام جو تنازعات ہیں وہ نمٹا دیے جائیں گے. تو اس لیے اگر الیکشن کمیشن مزید 2 مہینے تک فارم 45 اپلوڈ نہ کرے تو بھی قانونی طور پر تو کوئی قدغن موجود نہیں ہے نا ہمارے قانون میں. پھر یہ سکم ہے یا سہولت ہے؟ یہ دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو ٹائملی جو ہے وہ فارم 45 اور جتنے بھی فارمز انہوں نے اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں ان کو کر دینے چاہیے تھے، اور نہ کر کے ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے الیکشن ایکٹ کی وائلیشن کی. دیکھیں یہی وہ ایریاز ہیں جہاں جو پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ میں جن کی ریپرزنٹیشن ہے ان کو مل کے کام کرنا چاہیے ہے اور ان لکوناس کو ختم کرنا چاہیے اور سزا جزا رکھنی چاہیے. تو اس میں تو میں تو ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ یہاں فوکس ہونا چاہیے، آگے کی طرف فوکس ہونا چاہیے. آگے اگر کوئی لوپ ہولز ہیں ان کو کور کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پارلیمنٹیرینز کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے پارلیمنٹ. صحیح ہے. چلیے ایک ابھی قادر مندوخیل صاحب نے کابینہ کا حوالہ دیا کہ خیبر پختونخوا میں کابینہ بنائی گئی ہے. اس پر فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی اعتراض اٹھایا. پہلے میں آپ کو ذرا سنوا دیتا ہوں کہ فیصل کنڈی صاحب نے کیا کہا ہے، پھر میں مہر بانو صاحبہ کے سامنے سوال بھی رکھتا ہوں. سنیے ذرا. دھمکیوں سے کام نہیں چلتا. دھمکیاں تو پہلے بھی اپنے بہت دے دی، اس سے کیا حاصل ہوا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ ترقی کرے. خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اور مرکز حکومت میں جو ہے وہ ایک کولیبوریشن ہو. پی ٹی آئی دعوے کرتی تھی کہ ہم خاندانی سیاست کا خاتمہ کریں گے. کے پی کابینہ کی ذرا لسٹ نکال لیں اور اس میں دیکھ لیں کس کا بھائی، کس کا ماما، کس کا چاچا، کس کا بھتیجا، کس کا بھانجا کیا کیا بنا ہے. ورکر کلاس کو پھر بھی کچھ نہیں ملا.
وہ کہہ رہے ہیں ورکر کلاس کو کچھ نہیں ملا, 15 رکنی کابینہ بنائی گئی ہے, اس میں سے 5 جو وزیر ہیں یہ تو بڑے اہم پرومیننٹ کہ یعنی ان کی کوالیفیکیشن تو شاید یہی نظر آتی ہے, ورنہ ورکر جو ہیں ان کو یہ عہدے ملتے یا ملنے چاہیے تھے. یہ اعتراض ہے فیصل کنڈی صاحب کا. مہر بانو صاحبہ کیسے رسپونڈ کریں گی آپ؟ جی بالکل, اور اس میں بہت سی گفتگو ہمارے جماعت کے اندر بھی ہو رہی ہے, اور یہی میرے خیال میں سب سے خوبصورت پہلو ہے پاکستان تحریک انصاف کا, کہ ہماری جماعت کے اندر جتنی جمہوریت ہے اور جتنی فریڈم ہے اور جتنا ہم فیڈ بیک لیتے ہیں اپنے ورکرز سے اور اپنے سپورٹرز سے, اس وقت بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور مجھے بالکل امید ہے کہ وہ آوازیں سنی جائیں گی, اور یا تو ہمیں کوئی ریشنل دیا جائے گا, یا پھر اگر کوئی ڈیسیجنز ایسے ہیں جن پہ نظر ثانی ہو, مجھے یقیناً امید ہے کہ ان پہ نظر ثانی ہوگی, کیونکہ ہم اپنی جو انٹرنل پولیسنگ کرتے ہیں نا وہ باقی سب سے بہتر کرتے ہیں. ہماری اپنی جماعت سب سے زیادہ سب سے اونچی آواز میں اصولی موقف اپناتی ہے اور ہمیں قائل کرتی ہے کہ ہم اسی پر چلیں. آپ کی اور باقی جماعتوں میں فرق یہ ہے, آپ کی جماعت میں اور باقی جماعتوں میں فرق یہ ہے کہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ اس پر غور بھی نہیں کرتی اور آپ کم از کم غور کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا, آپ یہ کہہ رہے ہیں, فرق یہ ہے. ایبسولوٹلی, اور یہ بہت بڑا فرق ہے. ہماری جماعت ایک بادشاہت نہیں ہے, یہاں پہ ایک ہی خاندان نہیں ہے جس کے علاوہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اور لیڈ کرے. آج آپ کے سامنے ہے ہماری جماعت کے چیئرمین جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, خان صاحب کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو سب کے سامنے ہے, یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی جماعتوں میں کوئی اور چیئرمین شپ سنبھالے یا کوئی اور لیڈرشپ سنبھالے ان کی جماعت کی. تو ہمیں اپنی پارٹی کو کس طرح مانیٹر کرنا ہے, کس طرح پولیس کرنا ہے, ہمیں بخوب آتا ہے, ہمارے ووٹرز کو بھی اور ہمارے سپورٹرز کو بھی. مگر آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو سم تھنگ ایلس. جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کا عمل رہا ہے, جہاں تک فارم 45 کی اپلوڈنگ 26 دن کے بعد کی بات ہے, دیکھیے انہوں نے اتنی لیٹ کر کے ایک تو اپنے ہی قوانین کی خلاف ورزی کی اور دوسرا پورے عمل کو مشکوک بنایا. اب اگر تو یہ تب کر دیتے تو شاید it wouldn't have looked جتنا سسپیشس آج لگ رہا ہے, مگر آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنے دن شاید بلینکو کرنے میں اور فارم تبدیل کرنے میں ہی لگائے گئے میں, تو اتنی دیر کیوں لگتی ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میرے اپنے حلقے یعنی 151 میں صرف ایک یونین کاؤنسل کا میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, وہ ہے بدلا سن. وہاں پہ 3 پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پہ اوریجنل فارم 45 میں 9, 15 اور 11 ٹوٹل 35 ریجیکٹڈ ووٹ ہے, اور نئے فارم 45 میں جو اپلوڈ کیے گئے ہیں 935 ووٹ صرف ایک یونین کاؤنسل میں ریجیکٹ کیا گیا ہے. اور اس طرح ہر یونین کاؤنسل میں صرف اور صرف میرے ووٹ ریجیکٹ کیے گئے ہیں, اور اس لیے ایک اتنی بھاری اور ان یوزول تعداد ہے ریجیکٹڈ ووٹ. اس کا جواب آپ کو دیا نا رانا احسان افضل صاحب نے, آپ کو رانا احسان افضل صاحب نے کہا ہے کہ اگر اعتراض ہے تو جائیے ٹریبونلز کے پاس. کس نے روکا آپ کو؟ جی ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے ہیں, مگر ہمیں تو امید تھی کہ انہوں نے اتنا جو راگ الاپا جمہوریت کا اور ووٹ کو عزت دینے کا, تو شاید یہ اس میں سنجیدہ ہوتے. ہمیں تو لگتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتی ہے اور جمہوریت کی بالادستی کا جھنڈا لہراتی ہے, وہ بھی اس پہ عمل کرتے اور وہ سب یہ کہتے کہ جی بالکل ہمارے ملک میں یہ سب ہوتا رہا ہے, مگر ہمیں بھی خدشے تھے, ہمیں استعفیٰ بھی خدشات ہیں. اور مندو خیل صاحب سے تو میں بالکل حیران ہوں, مجھے ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. کل تک میں ان سے ہمدردی کر رہی تھی کیونکہ ان کے ساتھ بھی وہی سب ہوا جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوا, مگر جس جماعت نے کیا آج وہ انہی کو کھوٹ کر رہے ہیں, تو ان کی مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی. اور میں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو خالد مقبول صاحب نے کہا کہ ہمیں جنہوں نے جتایا تھا 18 میں انہوں نے ہرایا ہے, تو نمبر 1 وہ کون تھا, اور نمبر 2 تو پھر آج انہوں نے ہی آپ کو جتایا ہے, یہ بھی جواب دے دیجئے. جی مندو خیل صاحب, میں اپنی بہن سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو 900 ووٹ ریجیکٹڈ ہے, کیا آپ تینوں بتا دیں کہ ریجیکٹڈ ووٹ پہ نام لکھا ہوتا ہے کہ فلاں کا ریجیکٹڈ ہے؟ وہ تو ویسے ریجیکٹڈ ہوتا ہے, ڈبل سٹیپ لگاؤ آگے وغیرہ. ڈبل سٹیپ ہو تو کس کو پتا ہو کس کا ووٹ ہے, نون کا ہے یا پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا. دوسرا میری بہن میرے ایم کیو ایم سے یا ایم کیو ایم سے جی I'll tell you کس طرح پتا ہے مندو خیل صاحب. سن لے میری بہن, نہیں پلیز آپ ایک سیکنڈ مجھے بتانے دیجئے. آپ کے لیے آسان ہوئے گا, نہیں آپ کے لیے آسان ہوئے گا, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے کس طرح پتا ہے
میرے ووٹس تھے. فارم 45 ہے نا, جتنے ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں میرا ووٹ اتنے ہی نمبر سے نیچے ہوا ہے, اور صرف میرا ہی ووٹوں میں کمی بیشی آئی ہے اور کسی کا ووٹ نہیں ہلا. تو اس لیے مجھے معلوم ہے کہ وہ 900 کے 900 صرف میرے ووٹ ہیں. کہہ رہے کہ وہ آپ کے ووٹ سے گنے نکال دیے گئے, ڈیٹا ڈزنٹ لائے, وہ تو گنے ہی نہیں جاتے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آئیے میثاق مفاہمت کریے, آئیے یہ عدم استحکام ملک کو سوٹ نہیں کر رہا. ملک احمد خان نے بھی یہی بات کی ہے, سنیے انہوں نے کیا کہا ہے. کل جو معاشرے میں بگاڑ پڑا ہوا ہے, جو آج گالی کا کلچر ہے, جو آج جھوٹ کا بہتان کا کلچر ہے, ایسا معاشرہ جہاں پر ڈائیلاگ ایگزسٹ نہیں کرتا, جہاں پر پولیٹیکل سپیس بہت تھوڑی ہو گئی ہے. اگر یہ سیاسی عدم استحکام قائم رہا, کچھ لوگوں کے وجود کے ساتھ ہے وہ سیاسی عدم استحکام, اور اگر یہ قائم رہا تو پھر ہر چیز کا نقصان ہوگا, تعلیم کا نقصان ہوگا, صحت کا نقصان ہوگا, آپ کے معاشرے کا نقصان ہوگا. ہر طرف نقصان ہی نقصان ہوگا اگر یہ عدم استحکام موجود رہا. مہربانو صاحبہ, اور یہ عدم استحکام کچھ لوگوں کے وجود کے ساتھ ہیں, یہ ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں. جی, سب سے پہلے تو جو یہ قانون سازی کی بات کر رہے تھے, they don't need us. ان کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے قانون سازی کی. یہ جوڈیشل الیکٹرل جتنے ریفارمز کرنے کر سکتے ہیں, انہیں تو 2/3 اکثریت تحفے میں دے دی گئی ہے, تو انہیں تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. پلیز کیجئے, کیری آن, ہمیں نہ اس کا دوش دیں کہ ہماری وجہ سے آپ نہیں کر پا رہے. اور جہاں تک استحکام کی بات ہے, دیکھیے اگر آپ واقعی آپ چارٹر آف ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں, یا اگر آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام آئے, تو اس کے لیے آپ ٹیمپریچر کو کس طرح نہیں چلا سکتے ہیں. اور ہمیشہ حکومت پہ, جب ہم حکومت پہ تھے تو ہمیں ہی کہا جاتا تھا کہ ذمہ داری سب سے زیادہ حکومت پر ہوتی ہے, نہ کہ اس پہ کہ جو کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ غلط ہوا. اگر ہم ماضی میں جاتے رہیں گے کہ جی تب یہ ہوا, دیکھیں ہمیشہ سے غلط ہوتا آ رہا ہے. تو لیٹس لرن ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں استحکام لائیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو, تو اس کے لیے ہمیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت ہے, جس کے لیے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے. اگر آپ اسی طرح جو ہماری مخصوص نشستیں ہیں اس کے اوپر آپ نہ بھاگے چلے جاتے ہم سے چھیننے, تو شاید وہ ایک قدم ہو سکتا تھا. اگر جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب نے کے پی کی اسمبلی میں کہا ہے کہ اگر کسی کو تحفظات ہیں ہم فورینزک آڈٹ کے لیے تیار ہے, بتا دیں ہلکا ہم کھولتے ہیں, اگر یہ اس طرح کی باتیں کرتے تو آج یقیناً تلخی نہ ہوتی اور ہم مفاہمت کی طرف جاتے. اگر وہ یہ کہتے کہ جتنے بھی سیاسی نہیں آر ناٹ ڈن, جتنے بھی سیاسی پرزنرز ہیں, جتنے بھی لوگوں کو صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے ماضی میں, تو یہ کہتے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ روایت برقرار رہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو سب ختم کرنا ہے. تو میک دی انوائرمنٹ اینڈ پھر ہمیں دوش دیں اگر ہم اس میں آگے نہ بڑھیں. مگر ایک طرف ہمارے خلاف سیاسی نوعیت کے مقدمے ہیں, کوئی شواہد نہیں ہے, ایک بیانیہ ہے. آپ کو ضمانتیں ہو رہی ہیں, آج بھی بہت سے لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں, چیزیں شاید بہتر ہو رہی ہیں آپ کے لیے بھی. قادر مندوخیل صاحب, یہ جو یہ انیبلنگ انوائرمنٹ کی بات کریں, یہ ذمہ داری بہرحال کسی حد تک حکومت کی ہوتی ہے, انیشیٹ وہیں سے کرنا ہوتا ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تبھی ہم کہتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ساتھ میں لائیں تو یہ آپ ہی کو انیشیٹ کرنا ہوگا. تو گورنمنٹ کی طرف سے اگر ایک قدم بڑھایا جائے گا, جیسے کہ آپ نے شروع میں خود کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی مخصوص نشستوں کی, اور آپ یہ کہہ دیتے الیکشن کمیشن کو بھی جا کر کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, بجائے اس کے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں دے دیں, تو شاید ایک قدم بڑھ جاتے آپ ڈائیلاگ کی طرف اور جواب سے بھی مثبت نتیجہ ملتا. ویسے میرے خیال میں جو نشستیں ہمیں نہیں ملتی یا وہ دوسری صورت میں پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے دی ہے, تو بات تو ایک ہی ہے نا, ہمیں نہیں ملی ہے نا, اس وقت ہولڈ ہے نا ایک لحاظ سے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ میرے خیال میں اس پہ بحث ختم ہونا چاہیے. دوسری بات, آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا سپیچ سنا ہوگا اسمبلی کے اندر, جو سپیچ کی ہے, اور 2018 میں آپ نے سپیچ سنا ہوگا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا آئیے میثاق کی معیشت کی بات کریں, میرے لیڈر کے خلاف کوئی چوری کا, کوئی ڈکیتی کا کوئی چیز ثابت ہوا ہے تو بتاؤ. یہاں تک کہ مجھے تو 44 سال بعد سپریم کورٹ نے میرے قائد کو جو ہم سے الگ کر دیے جھوٹے مقدمے میں, 44 سال بعد کہہ دیے کہ جھوٹا مقدمہ تھا, انصاف نہیں ہوا, قانون نہیں تھا, اصول نہیں تھا, فیئر ٹرائل نہیں تھا. تو آپ مجھے بتا دو, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے عمران خان صاحب کو بھی اس طرح انصاف 44 سال بعد نہ ملے.
آپ یہی چیز کو آگے لے کے چلے, آپ اپریشیٹ کر دیں جو آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دیے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو, کیونکہ 8 چیف جسٹس گزرے, کسی کو ہمت نہیں ہوئی ہے کہ ایک پارٹی کے قائد کو جو ان سے جدا کر دیے جھوٹے مقدمے, مکار مقدمے میں, اور پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں یہ واحد مقدمہ تھا جو ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ چلا. اب آپ مجھے بتاؤ, ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ چلنے کا اپیل تو سپریم کورٹ رہ گیا, ورنہ یہ مقدمات سیشن میں چلتے ہیں, پھر سیشن سے ہائی کورٹ کا, پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آج بھی ٹائم ہے, آج بھی ہے. 2013 کے الیکشن پہ ہمیں اعتراض تھا, زرداری صاحب نے آروز کے الیکشن کا, ہم نے اسمبلی میں بیٹھے, ہم نے ٹینور پورا کرنے دیا ہے. 2018 میں RTI سسٹم بٹھا کے پھر بھی ہم نے مانا اس کو. تو پی ٹی آئی کو بھی آج تو ان کے پاس 92 سیٹیں قومی اسمبلی کے, ہمارے پاس تو اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ یہ مفاہمت کی طرف آئے. آج بھی اس ملک کو چلنے کی بات ہے, چلو تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں, یہ نہیں کرتے, یہ اتوار کو پورے ملک میں افراتفری پھیلا دیتے ہیں, پھر کیا ہوگا, اگلے دن کیا ہوگا, اسے اگلے دن کیا ہوگا, کیا اس سے ملک سے بہتر ہو جائے گی, کیا معیشت بہتر ہو جائے گی؟ کیا پختونخوا میں جو ان کے 10 سال حکومت رہی, وہاں دودھ کی نہریں بادی انہوں نے, آئندہ وہ کیا کریں گے؟ کیا 3.5 سال جو وفاقی حکومت چلائے انہیں دودھ کی نہریں بادی؟ رائٹ سر, بالکل صحیح ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ استحکام ہونا چاہیے اور یہ سوٹ نہیں کرتی افراتفری. میں رانا احسان افضل صاحب کی طرف آپ کی اجازت سے جانا چاہتا ہوں. رانا صاحب, ابھی کیبنٹ کی بات ہو رہی تھی اور جو اعتراض ہوا خیبر پختونخوا کی کیبنٹ پر وہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھا. اسی طرح سے پنجاب کی کابینہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے 40% لوگ جو ہیں لاہور سے ہیں. خواجہ عمران نذیر صاحب ہیں, خواجہ سلمان رفیق ہیں, عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں, بلال یاسین ہیں, فیصل کھوکھر ہیں, سہیل شوکت بٹ ہیں, مجتبیٰ شجاع الرحمان ہیں. تو یہ آپ کی 18 میں سے 7 ممبر جو ہیں یہ تو لاہور سے ہیں. تو یہ اس کو لاہور کی کیبنٹ کہا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے چھوٹے اضلاع کو یا محروم اضلاع کو نمائندگی اس طرح سے نہیں دی ہے؟ نہیں, آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. میرے خیال سے جو اگلی کیبنٹ کی ایکسٹینشن ہوگی وہ بالکل لاہور کو اگنور کرے گی اور باقی اضلاع کے اوپر جو ہے محیط ہوگی. لیکن آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور یہ بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم شیور یہ آپ کے پوائنٹ آؤٹ کرنے سے اور ود ان پارٹی بھی جو ہے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے, تو اس کو کور کیا جائے گا جو نیکسٹ جو پارٹ 2 کے اندر کیبنٹ بنے. اب یور ایبسولوٹلی رائٹ. ٹھیک ہے. اور یہ جو ابھی رانا صاحب مفاہمت کی بات ہو رہی ہے, قادر مندوخیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اتوار کو جام کر دیں گے سب کچھ تو یہ سروس نہیں ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چلیں بہت ساری چیزیں مطالبہ ہم کر رہے ہیں تحریک انصاف سے, سنی اتحاد کونسل کے ممبران سے. آپ کے خیال میں اس موقع پر آپ کی پارٹی یا حکمران اتحاد کا کیا رول بنتا ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال سے بہت سارے ہمارے ممبرز, سعد رفیق صاحب اور دیگر دار صاحب اور لوگوں کو یہ جو ہے انہوں نے اس پہ بات کی کہ ہمیں مل کے چلنا چاہیے. اور ہم آج بھی اسی چیز میں یقین رکھتے ہیں کہ جس طرح کے مسائل ہیں اس میں اپوزیشن کو ساتھ لانے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے. تو ان سے رابطے قائم ہونے چاہیے ان کے پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ, اور بیٹھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ سے میں ایگری کروں گا کہ پہلا ہاتھ جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب, قادر مندوخیل صاحب, مہربانو قریشی صاحب اور پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.